الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार है, लायक तहसीन है। वही अहद है, वही समद है, लम यलिद व लम यूलद है। वो दोनों जहान का पालनहार है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। दरूद और सलाम नाज़िल हो मेरे और आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। हाज़रीन मोहतरम, मैं इससे पहले 4 जुमा पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफत को बयान फरमा रहा था। एक ऐसा अखलाक जिसकी तारीफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी को की थी कि आप बड़े मुशफ़िक़ हैं और आप दूसरों के बोझ को उठाते हैं और आप मेहमान नवाज हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी के औसाफ खुसूस रहे थे। आज मैं आपकी खिदमत में, क्योंकि महीना भी रबीउल सानी का है, रबीउल अव्वल ख़त्म होने के बाद
تو یہ مناسب سمجھا کہ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی، نبی کے اخلاق، نبی علیہ السلام کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ان اوصاف کے بارے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا احسان کائنات کے تمام لوگوں پر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ حضرین محترم، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کئی سارے آئے اور کئی سارے اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ گویا کہ یہ دنیا دار فانی، ختم ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ اور اس دنیا میں ایسے بہت سے معزز اور مقدس ہستیاں آئیں جیسے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، جن کا بھی ہمیشہ رہنا اس دنیا میں اللہ کو منظور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ تعالیٰ ہر قوم کے لیے ایک رہنما کو بھیجتا ہے۔ وہ رہنما 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا میں آئے۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ آج اس پوری دنیا میں جہاں ہدایت کی روشنی اور اخلاق کی روشنی ہدایت نظر آ رہا ہے، وہ انہی مقدس ہستیوں کا محنت کا نتیجہ ہے۔ سب سے آخر میں اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، تو میں اور فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تو آپ بھی بھیجیں۔ لہٰذا آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں اس کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو بہت ساری نعمتوں کو لے کر آئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام آئے، ہم پر اتنا احسان کیا کہ ماؤں کے مقام کو بتلایا، بہنوں کے مقام کو بتلایا، بھائیوں کے مقام کو بتلایا، رشتہ داروں کے حقوق کو بتلایا، پڑوسیوں کے حقوق کو بتلایا، یتیم اور بیوہ اور مسکینوں کے حقوق کو بتلایا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ہم پر اتنا احسان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک نماز کا تحفہ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم پر اتنا احسان ہے، قرآن جیسے ایک عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کا ہم پر اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے سجدے میں جا کر، صرف اس امت کے لیے اتنا رویا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اس امت پر پچھلے قوم کی طرح کوئی عام عذاب نازل نہ کرنا۔ آج ہم گناہوں کے بعد بھی، خدا کی نافرمانی کے باوجود بھی اتنی آسانی کے اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے۔
نبی علیہ السلام کا ہم پر اتنا احسان ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی جس قوم پر آپ ہوں گے اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اس قوم پر بھی عذاب نازل نہیں ہوگا جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے۔ اے نبی علیہ السلام کا ہم پر اتنا احسان ہے۔ تو جو آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ بھی چکانا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ذات سے ہمیں دو چیزیں احسان کا بدلہ ہے۔ ایک اللہ کے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنا، دوسری چیز نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ دو چیزیں نبی کے احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کے لیے، مگر جتنا بھی احسان کا بدلہ چکانا ہے وہ بہت کم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائے تھے، کتنا جدوجہد کیا تھا، کتنا رویا تھا، دشمنوں کی کتنی گالیاں سہی تھی۔ وہ سب کس کے لیے تھا؟ کیا خاص حضرات صحابہ کے لیے تھا، یا اپنی بیویوں کے لیے تھا، کیا اپنے صرف بچیوں کے لیے تھا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کا محنت کرنا اس پوری امت کے لیے ہے، تاکہ یہ امت نعمت عظمیٰ، جنت کی نعمت حاصل کر سکے اور جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی کامل مومن والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد، دنیا والوں اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ لہذا اللہ کے نبی سے محبت کرنا ایمان کا جز قرار دیا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام سے سچی محبت نہیں، اگر ہمیں دنیا سے محبت ہے، نبی سے محبت کم ہے، اگر ہمیں اپنی مال و جائیداد سے محبت ہے، نبی سے محبت کم ہے، تو سمجھو کہ اس کی ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مال، اپنے جائیداد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ ایسا عشق اور ایسی محبت ہو نبی علیہ السلام سے، ہر شے، ہر چیز، ہر رشتہ نبی پر قربان ہو جائے۔ حضرین محترم، جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، تین چیزوں کی وجہ سے، تین اسباب کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ ایک حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دوسرا کمال کی وجہ سے، اگر کسی کے اندر بہترین ہنر ہو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرا آدمی سے محبت کرتے ہیں احسان کی بنیاد پر، اگر ہمیں کوئی کسی مشکل سے، پریشانی سے نجات دلا دیا تو یہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مگر انسان کسی کے ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، جیسا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر زلیخا اور اس کی تمام ساتھیہ عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے تو اپنا سینہ چیر لیتے۔ اتنا خوبصورت ہے، دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا حسین و جمیل اگر خوبصورت کوئی ہے تو میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کی گواہی دینے والے حضرات صحابہ، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
چاندنی رات تھی، میں نے چاند کو دیکھا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ قسم بخدا مجھے نبی علیہ السلام کا چہرے کی خوبصورتی اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ اتنا خوبصورت ہے میرے آقا، اس کا کوئی کمال نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ آج انسان اس دنیا میں بسنے والے کسی کی رشتے مجازی میں ملوث ہو کر، کسی کی خوبصورتی میں ملوث ہو کر اپنے ایمان کو بھی کھو دیتا ہے، ماں باپ کی بات ماننا بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ارے سچے اور پکی محبت کرنے والے غلام مصطفیٰ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی مثال کو تو ذرا دیکھ کر سمجھو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہوا تو مدینے کے تمام نوجوان بچے اور بچیاں بوڑھے نبی علیہ السلام کی انتظار میں کھڑے کہ نبی آج آئیں گے، نبی کل آئیں گے۔ مدینے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے ثنیۃ الوداع، آج بھی وہ مقام موجود ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرتے کرتے اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ بچیاں اللہ کے نبی کو آنے کو دیکھ کر فوراً اپنی زبان سے کہتی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا۔ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ چاندنی کی رات کی چاند یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اللہ کا ہم پر شکر ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو ہم پر بھیجا ہے۔ حالانکہ وہ بچیاں اس سے پہلے کبھی بھی نبی علیہ السلام کو دیکھے تک نہیں، بغیر دیکھے اللہ کے نبی کو پہلی مرتبہ دیکھ کر کہتے ہیں کیا خوبصورت ہے کہ چاندنی رات سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ میرے نبی کا۔ حالانکہ وہ بچیاں کہیں سے کتاب بھی پڑھی نہیں، کسی سے سنے بھی نہیں، صرف نبی کو دیکھ کر عشق میں ملوث ہو گئے۔ اور کیا بتائیں نبی کی خوبصورتی کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کو دیکھی تو کہتی ہے ایک میرا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے، میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میرا سورج دنیا کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو رات میں طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی مثال دیتی ہوں خوبصورتی پر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ایک مرتبہ سوئی میں داغا پرو رہی تھی، اچانک سے سوئی نیچے گر گئی۔ اس زمانے میں نہ چراغ نہ لائٹ نہ کچھ روشنی کے تلاش کر سکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی درمیان میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چہرے کی رونق میں سوئی کو تلاش کر دیا۔ یہ خوبصورتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اللہ کے نبی کا چپل ٹوٹ گیا تھا تو اللہ کے نبی اٹھا کر اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں۔ کیا عاجزی، کیا انکساری۔ آج اگر گھر کا کوئی بڑا ہو نہ اپنا گھر کا کام کاج خود کرتا ہے، چپل اٹھا کر اگر پھٹ بھی جائے تو پھینک دے گا، اسے پھٹا ہوا چپل کو پہننے پر عیب سمجھے گا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پڑا ہوا گردے پر پیوند تھا اور چپل خود اللہ کے نبی خود سیا کرتے تھے۔ کیا عاجزی، کیا انکساری تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں کسی کام میں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب میں دیکھا تو اس کام کو میں بھول گئی اور میں اس طرح، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ اپنے ہاتھ کو اپنی کن پٹی پر رکھ کر اللہ کے نبی کو بھول رہی تھی، اس طرح دیکھ رہی تھی، اپنا جو کام کر رہی تھی وہ بھول گئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عائشہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عائشہ
اتنا غور سے مجھے تو کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پیشانی سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں واللہ وہ موتیوں سے بھی کیا خوبصورت ہے، موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کی مثال حدیث پاک میں اگر تلاش کرے تو بہت سارا۔ ایک مرتبہ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دودھ پلانے کا جب موقع ہوا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر داخل ہوتی ہیں تو پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ حضرت حلیمہ حضرت آمینہ سے پوچھتی ہیں کیا تم نے کوئی چراغ جلائے رکھا ہے؟ یہ پورا کمرہ اتنا روشن کیسا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے کوئی چراغ جلایا نہیں ہے، یہ تو میرے لختے جگر کے چہرے سے نکلا ہوا روشنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی روشنی پورے کمرے میں چھا گئی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں اللہ کے نبی کے قریب گئی تو اللہ کے نبی نے اپنے ان معصوم انگلیوں کو اٹھا کر اپنے زبان میں رکھ کر چوس رہے تھے، تو میں قریب گئی، اللہ کے نبی کو اٹھانا چاہی تو اللہ کے نبی نے اپنے معصوم اور پیارے خوبصورت آنکھوں کو کھولا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے جو رونق نکلا وہ نکل کر سیدھا آسمان پر گیا۔ اور جب اللہ کے نبی کو جب میں لے ہاتھ میں لے کر جب میں سوار ہونے کے لیے جا رہی تھی تو حضرت دادا عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سے کہا تیرے لیے کچھ معاوضہ دیتا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا خوبصورت بچہ پانے کے بعد مجھے اب کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اونٹنی پر سوار ہوتی ہے کمزور اونٹنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بعد وہ اتنا تیز ہوتا ہے، حضرت حلیمہ سے پہلے جتنی عورتیں نکلی تھی ان سے بھی تیز ہو کر اپنے شہر جا کر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، اور کیا خوبصورتی کی مثال بتائیں۔ اگر اللہ کے نبی کے چال کو، اللہ کے نبی کے چلن کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے آنکھوں کو، ان کے پیشانیوں کو، اللہ کے نبی کے مسکراہٹ کو اگر بتائیں اللہ اکبر پورا سال کو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر نبی علیہ السلام کی خصلت کو، ان کی عادت، ان کی خوبصورتی بیان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سیر و تفریح کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا اس واقعے میں، اگر ہم کسی سے ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، بغیر کسی تصدیق نامے کے یا بغیر کسی چیز کے رکھے کے کوئی آج قرض دیتا ہے نہیں جب تک ہمارا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو جائے۔ مگر آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے باوجود کہ آج اکثر و بیشتر کا ماحول حالت یہی ہے کہ قرض ادا کرتے نہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کی خوبصورتی ایسی ہے کہ نبی نے ادھار لیا انجانے شخص سے۔ واقعہ سنے تو سمجھ میں آئے گا۔ سیر و تفریح کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، دیکھا کہ ایک قافلے میں خوبصورت اونٹ تھا، سرخ رنگ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ اونٹ بہت پسند آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کیا تم اس کو بیچو گے؟ قافلے والوں نے کہا ہاں بیچیں گے۔ نبی نے پوچھا کتنی قیمت پر؟ تو قافلے والوں نے کہا اتنی قیمت پر ہم آپ کو اونٹ بیچ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو خریدنے کے ارادے سے آیا نہیں تھا، بس سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، دیکھتے ہی اونٹ پسند آ گیا، اب میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میں اونٹ لے جاتا ہوں اور پھر جا کر اپنے اس رقم کو بھجوا دوں گا۔
تو دونوں میں بات چیت طے ہو گئی، منظوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں اور قافلے والے اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے نبی ان کی آنکھوں سے دور نہ ہو جاتے۔ جب اللہ کے نبی ان کی آنکھوں سے دور ہو گئے، قافلے کے سردار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، ایک انجان شخص آیا، نہ کچھ عطا ہے نہ کچھ پتہ ہے اس کا، اس نے کوئی چیز گارنٹی کے طور پر آپ کے پاس رکھا نہیں ہے، آپ نے بغیر بات چیت کے ادھار پر آپ نے ایسے ہی دے دیا، ہم نے ان سے کوئی ایڈریس بھی نہیں پوچھا ہے، اس نے کوئی چیز ہمارے پاس گارنٹی کے طور پر کچھ رکھا بھی نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، میں کیا پوچھوں تھا، جب وہ ہم سے بات کر رہا تھا تو اس کے منہ سے خوشبو اور پھولیں چڑھ رہی تھی۔ دوسرے نے کہا، جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان کے آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ جب ہم سے بات کر رہے تھے میں تو ان کے مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا، ان کی خوبصورتی، ان کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں میں ہم مائل ہو گئے، ان کی خوبصورتی میں ہم گھس گئے، اتنا ملوث ہو گئے کہ ہم اس پر فدا ہو گئے۔ ہم لوگ پوچھے نہیں، یہاں تک کہ وہ آدمی چلا بھی گیا ہے، پھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اپنی خوبصورت باتوں میں ہمیں پھنسا کر ہمارے اونٹوں کو لے کر چلا گیا۔ قافلے والوں کے سردار کی بیوی خیمے کے اندر سے پردہ ہٹا کر کہتی ہے، میں ضمانت لیتی ہوں۔ قافلے والوں نے پوچھا، کیا تم اس کو جانتی ہے؟ کہا، میں نہیں جانتی ہوں، وہ جب آپ سے بات کر رہے تھے میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس بات کی ضمانت دیتی ہوں، وہ آدمی جب اتنا خوبصورت ہے تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خادم اونٹ کا ایک رقم لے کر تشریف لائے اور قافلے والوں کو اونٹ کا رقم دے دیا، اور اللہ کے نبی نے ان قافلے والوں کے لیے رات کا کھانے کا بھی انتظام کیا۔ اور وہ عورت کہنے لگی، جب وہ آدمی کی صورت اتنی خوبصورت ہے تو بتاؤ کہ اس کی سیرت بھی کتنی خوبصورت ہوگی، صورت اتنا خوبصورت اور سیرت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس قافلے والوں نے اس تمام واقعے کو سن کر وہاں بیٹھے کئی سارے لوگوں نے نبی علیہ السلام پر کلمہ گو ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ خوبصورتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اچھا، دنیا کی رشتے مجازی میں ملوث ہو کر اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں، تو بتاؤ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، نبی کی خوبصورتی اتنی ہے، اللہ کے نبی کی جمال کی خوبصورتی کی کوئی مثال اس دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ جب اتنا خوبصورت ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنا لازم بنتا ہے۔ دوسری چیز، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی وجہ سے، اگر کوئی اچھا درزی ہو، سینے والا ہو، ماہر ہو تو لوگ اسے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کے اندر دنیا والوں کے پورے کمالات موجود تھے۔ وہ امام الانبیاء بھی تھے، وہ تاجدار مدینہ بھی تھے، انہی پر نبوت کا سلسلہ ختم بھی ہوتا ہے، وہی آخری نبی بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کمال ایسی ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو احسان کی بدولت اس سے محبت کرتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ اس احسان کو کبھی بھلایا جا نہیں سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی ظاہراً بھی خوبصورت، باطناً بھی خوبصورت،
اللہ کے نبی کے کمالات تو بہت زیادہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت حاصل کرنے اور جہنم سے دور رہنے کا ہم پر احسان کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب تمام چیزیں نبی علیہ السلام کی ذات میں موجود ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کریں. جھوٹی محبت نہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں، اپنے اعمال میں اپنے کردار میں نبی کی محبت کو دکھانا ضروری ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کرو اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اسے رکو اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی کو ڈھالو اور نبی علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ اور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کو اپنی زبان پر جاری رکھو اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. یہ ہوتا ہے نبی کی ذات سے سچی محبت. نبی سے محبت صرف کسی مہینے کے لیے خاص نہیں، نبی کی محبت کسی دن کے لیے خاص نہیں، نبی کی محبت کسی وقت کے لیے خاص نہیں. نبی سے محبت پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے. جب کہہ سکتے ہیں اس بندے کے اندر واقعی ایمان کامل ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تقاضا بنتا ہے، ایمانی جز ہے، ایمان کا تقاضا ہے نبی سے محبت کریں. نبی سے محبت کیسی ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا چہیتا بن جائے، اللہ ہمارا قریب ہو جائے، اللہ کا ہم چاہنے والے ہو جائیں. قرآن مجید کہتا ہے جو کچھ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. کس کی؟ نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت کا دار و مدار ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ غفور رحیم، اور وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے. لہذا نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنا ہے تو اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر دیکھو. صبح سے لے کر شام تک میری زندگی میں کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں نماز نہیں چھوڑی. آپ کہتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اور محمد عربی سے سچی محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نمازیں کبھی نہیں چھوٹنا ہے. جیسے کہ نبی نے وفات کے وقت میں بھی یہی کہا، آسمان پر انگلی اٹھا کر الصلاۃ الصلاۃ. یہ ہوتا ہے نبی سے محبت. اگر واقعی نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے چال چلن کو اپنی زندگی میں لاؤ. تجارت جسے نبی کرتے تھے ویسی تجارت کرو. نبی نے کبھی اپنی تجارت میں دھوکہ نہیں دیا ہے، آپ بھی دھوکہ نہ دو. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کثرت سے اللہ سے مانگا کرتے تھے. اگر واقعی تم اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے پورے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو. اللہ کے نبی سے محبت کیسی ہو رہی ہے؟ جب جنگ احد کا موقع ہوا،
یہ بات پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہا بے چین اور بے قرار ہو کر باہر نکلی گھر سے، اور یہ کہتے ہوئے نکلی کہ میں اس بات کو تصدیق نہیں کرتی جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ لیتی۔ لوگوں نے کہا شہید ہو گئے ہیں، میں اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ آخر اس نے اونٹ پر سوار ہو کر جبل احد پہاڑ کی طرف جاتی ہے تو ایک صحابی ملتے ہیں۔ اس صحابی کو انصاری اور عورت پوچھتی ہے، صحابیہ ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ تیرا بھائی فلان جگہ، تیرے بھائی کی لاش فلان جگہ موجود ہے۔ بھائی کی لاش کی خبر سن کر بھی اس عورت پر تس سے مس نہیں ہوئی اور پریشان نہیں ہوئی، اور آگے بڑھتی ہے اور ایک صحابی سے پوچھتی ہے کہ ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ تمہارے والد کی لاش ہم نے فلاں جگہ دیکھی ہے۔ اس بات کو ہی سن کر وہ تس سے مس نہیں ہوئی، گھبرائی نہیں، اور آگے بڑھتی ہے، اور ایک صحابی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ تیرے خاوند کی لاش ہم نے فلاں جگہ دیکھی ہے۔ بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں، خاوند بھی شہید ہو گئے ہیں، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے نبی کے حال کے۔ آگے پہنچتی ہے، ایک صحابی سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ ما بال محمد، نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلان جگہ بخیرت دیکھا ہوں، اطمینان سے اللہ کے نبی وہاں موجود تھے۔ وہ صحابیہ دوڑتی ہی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے چادر کے کونے کو پکڑ کر کہتی ہے اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد تمام مصیبتیں آسان ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی، خاوند کا بھی انتقال ہوا کوئی پرواہ نہیں، بھائی کا بھی انتقال ہوا کوئی پرواہ نہیں، والد کا بھی انتقال ہوا کوئی پرواہ نہیں، مجھے صرف پرواہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ویسے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا واقعہ تو حدیث پاک میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ کیا عشق تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، عشق اللہ کے نبی سے کتنا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو انہوں نے گھر کو کھانے کی دعوت دیے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر آنے پر اللہ کے نبی کا کتنا قدم ہوگا، پورا قدم کو حضرت عثمان گنتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے عثمان تم میرے قدموں کے نشانات کو کیوں گن رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے گن رہا ہوں کہ آپ کے ہر ایک قدم پر میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں۔ یہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے ہی بتانا چاہتا ہوں، چاہے ربیع الاول ہو چاہے ربیع الثانی ہو، پورا سال پوری زندگی مرتے دم تک سچی اور پکی نبی علیہ السلام سے محبت ہونا ہے، اور اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر تم زندگی میں کامیابی چاہتے ہو اور نبی کے طریقے پر
کامیابی ہے. اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو ناکامی کے ناکامیابی کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے. کبھی کوئی نبی کی نافرمانی نہ کرنا اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنا, اللہ کے احکام کی نافرمانی کبھی نہ کرنا. لہذا تمام عاشقان رسول, محبان رسول سے میں ایک ہی درخواست کرتا ہوں, درود و سلام کی فضیلت بتانا تھا, وقت ناکافی کی وجہ سے میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں, آپ حضرات سچی محبت کے ساتھ, سچی عشق کے ساتھ ایک مرتبہ کیا ہزاروں مرتبہ ان فلسطینیوں کے لوگوں کے حق میں دعا فرمائے, دعا فرمائے. اللہ جتنے بھی شہید ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اگر ان ظالم اسرائیلیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دے, اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے. معصوم معصوم بچے اللہ اکبر دیکھتے ہی آنکھیں اللہ نم ہو جاتی ہیں, دل تڑپ اڑتا ہے, کلیجہ پگھل جاتا ہے. ایک ہم نے ایک ایسا ویڈیو کو دیکھا ہے, ماں کے رحم سے بچے کو نکالا گیا ہے, اس کے دونوں پیر ٹوٹ چکے ہیں. اور ہم نے ایسا بھی ایک واقعہ کو ویڈیو میں دیکھا ہے, دونوں بھائی, ایک بھائی زخمی کی حالت میں موت کی حالت میں پڑا ہوا ہے, دوسرا بھائی اسے کلمے کی تلقین کر رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا ایمانی جذبہ ہے, کیا ایمانی جذبہ ہے. ان فلسطینیوں کے معصوم بچوں کو دیکھو, ان اسرائیلی فوجوں کے سامنے پتھر لے کر دل چاند کر کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہمت ہے تو گولی چلا کے دکھائیں. یہ ایمانی جذبہ ہے. کیوں ایمانی جذبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسجد اقصی, وہ مسجد اقصی جہاں تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے اور نوروں کی امامت کرنے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انبیاؤں کا شہر ہے. وہ ایمانی جذبہ و ولولہ تھا. آپ بھی وہ ایمانی جذبہ ولولہ پیدا کریں, وہ پیدا کر سکتے ہیں, مگر کچھ کمی اور کوتاہی کی وجہ سے, ہماری اپنی لاچاری کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم چھوڑتے ہیں معمولی سمجھ کر. میں کہتا ہوں نبی سے سچی محبت کرو, سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ, نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اپناؤ. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے, جیسے کہ اللہ نے کہا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے, اللہ ہم سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.